بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے اور الفاطر اس کا نام ہے، اور سورۃ الفاطر کی 10ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تو ہم ہر مجلس میں دہراتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کی ہر آیت بے شمار حکمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ہر زمانے اور ہر انسان کو اس کے حالات کے مطابق رہنمائی عطا کرتی ہے۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر، جس کی تلاوت کر کے، جس کو سمجھ کے واقعی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے۔ انمول پیغام ہے آج کی اس آیت میں۔ رب ذوالجلال نے آغاز کیا کہ تم میں سے جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ تمام عزتوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب مالک وہ ہے تو وہ اپنی ملکیت میں سے جس کو جتنا عطا کرنا چاہے گا اتنا ہی اسے ملے گا۔ عزتیں اس کے پاس ہیں، وہ عزتوں کا مالک ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ عزتوں کا مالک ہے بلکہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری، ہر طرح کی، ہر نوعیت کی، ہر قسم کی عزت وہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اس لیے پہلا نقطہ یہ سمجھایا گیا کہ دنیا میں جو انسان کی شکل میں اللہ کی مخلوق ہے، یہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بالکل ایک مختلف اور منفرد تخلیق ہے اللہ رب العزت کی۔ میں نے آپ سے مختلف ملاقاتوں میں کچھ باتیں جو کہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ربط قائم کیا جاتا ہے، لیکن شاید یہ بھی ذکر ہوا ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، انہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا پینا، سونا جاگنا، موسموں سے بچنے کی مختلف سہولتیں فراہم ہونا، بس ان چند چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جنہیں ہم چرند پرند اور حشرات میں سے شمار کرتے ہیں، یہ خبر ملی کہ وہ مہمان روٹھ گیا ہے آپ سے اور ناراض ہو کر مجلس سے چپکے سے چلا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی آخر کیا مسئلہ ہوا، آپ تو ہمارے عزیز ہیں اور دوست تھے، کیوں چلے گئے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کسی نے استقبال ہی نہیں کیا، کسی مناسب جگہ پر بٹھایا ہی نہیں، کسی مناسب طریقے سے ڈیل ہی نہیں کیا، بس اس کی بنا پر اس کے دل کو ٹھیس لگی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جن جن موقعوں پر ہم اس عزت کے معنی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں ہم نے جانوروں، پرندوں اور دیگر بہت ساری مخلوقات میں جب ان کی ضرورت کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے یا پینے کی کوئی چیز فراہم کی جاتی ہے تو ان کی غرض صرف کھانے سے ہوتی ہے، پینے سے ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ اسے گالی دے کے وہ کھانا مہیا کر دیں، پیار سے کھانا مہیا کر دیں، لاٹھی مار کے کھانا مہیا کر دیں،
انہیں تو اپنی بھوک مٹانی ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق نہیں ہے۔ انسان کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے، اور عزت کی خاطر بعض اوقات وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، بنیادی مادی اور بدنی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح عزت کی طلب تو ہوتی ہے، اس کی ضرورت تو اسے محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ عزت کے معنی کو بدل دے، اس کے احساس کا تصور بدل دے۔ ہمیں جو آج کی اس آیت میں تصور دیا گیا ہے وہ یہ کہ عزت چاہتے ہو تو عزتوں کے مالک سے رابطہ قائم کرو اور اس سے وابستہ ہو جاؤ، تو وہ تمہیں عزت عطا کر دے گا، کیونکہ عزتوں کا مالک وہ ہے۔ شیطان عزت کے مقابلے میں ایک اور احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور اسے عزت بنا کے پیش کرتا ہے۔ ہم اسے عزت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو ہمیں میسر آتی ہے یا جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اسے عزت نہیں کہا جاتا، اسے شہرت کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کسی بندے کو شہرت مل جائے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے عزت میسر آ گئی ہے۔ شہرت ایک بالکل مختلف چیز ہے اور عزت ایک بالکل مختلف احساس ہے۔ شہرت اس بنیاد پر ہم تلاش کرتے ہیں کہ لوگ دولت مند کو بہت پسند کرتے ہیں، دولت اکٹھی کی جائے، لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کا سب سے امیر ترین آدمی فلاں ہے، اور وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنے معاشرے، اپنے علاقے میں جو شہرت حاصل کرتا ہے، وہ اپنی اس شہرت کو عزت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کو اقتدار مل گیا تو وہ اسے اپنی عزت سمجھنے لگتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں ذمہ داری پر پہنچ چکا ہے اور اسے یہ اختیار مل گیا ہے، اور وہ اس شہرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو معزز سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری وہ صورتیں جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، لوگ شہرتیں حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب اس کے مشاہد ہیں، اس کے گواہ ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر خبریں نشر ہوتی ہیں، فلاں شخص، فلاں عورت، اس نے فلاں پہاڑی چوٹی جو ہے وہ سر کر لی، مشہور ہو گیا، فلاں نے فٹ بال کی گیم میں اتنے گول کر دیے، مشہور ہو گیا۔ مختلف اس طرح کی علامتیں ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، اور گمان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مشہور ہونے سے عزت مل جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے عزت کا تعلق اپنے حوالے سے پیش کیا ہے۔ گویا کہ ایک قاعدہ بالکل بغیر کسی شک و شبے کے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ معزز آدمی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائیں، اقتدار کا بہت بڑا حصہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، دنیا میں وہ کوئی بڑا کمال کر کے کوئی ایسا کام کر دے کہ لوگ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، بڑے بڑے پوسٹرز دروازوں اور گلیوں بازاروں میں لگ جائیں، خبروں میں اس کی خبریں نشر ہونا شروع ہو جائیں، زبان زد عام ہو جائے اس کا ذکر، یہ تمام چیزیں شہرت کے وسیلے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں عزت ایک الگ نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا آج کی اس آیت میں کہ جو بھی عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، وہ اپنے اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معزز کر دے گا۔ اب ہماری تاریخ انسانی میں چند ایک بڑی عام مشہور مثالیں آپ کے سامنے
پیش کرنا چاہوں جو آپ جانتے بھی ہیں، لیکن تذکرے کے طور پر، شہرت تو فرعون کی بہت زیادہ ہوئی، دولت بے انتہا، قرآن تورات انجیل بتاتے ہیں کہ لشکر بے شمار، بہت بڑی قوتوں کا مالک، جس علاقے کی طرف رخ کر جائے کوئی قوت اس کے مقابلے میں ٹھہرتی نہیں تھی۔ اللہ نے اسے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ کہا کہ جہاں اس کے خیمے نصب ہوتے تو دور تک خیمے ہی خیمے دکھائی دیتے اس کے لشکروں کے۔ فرعون مشہور آدمی ہے انسانی تاریخ کا، معزز آدمی نہیں ہے۔ فرعون کی شہرت اس کی دولت، اس کے لشکروں کی وجہ سے ہے، لیکن عزت سے محروم اس وجہ سے ہوا کہ لوگ اسے ظالم، قاتل، جابر، مغرور اور انجام کے طور پر سمندر میں غرق ہونے والا اور دنیا انسانی میں عبرت کا نشان بننے والا یہ جانتے ہیں۔ تو فرعون مشہور آدمی تھا اور ہے، لیکن معزز آدمی نہیں تھا۔ معزز ایک پسماندہ قوم کا فرد جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، جناب ہارون ان کے بھائی تھے، جو غریب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، تعداد بھی بہت کم تھی، ان کے حامی بھی بہت کم تھے، بڑی مشکل سے بیچارے اس علاقے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اتنے کمزور تھے کہ کسی گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا اور فرعون کے سپاہی اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے اور کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا کہ میرا بیٹا کیوں قتل کیا۔ لیکن اللہ نے عزت فرعون کو نہیں دی، عزت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی، عزت ہارون علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ نمرود دنیا کا ایک مشہور آدمی تھا، اتنا مالدار، اتنا بڑا کہ دنیا میں جنت بنا لی اس نے، دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارے خدا کو دیکھ لوں گا، اور خدا کو شکار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک عمل بھی کر دیا، اور بلندی پر اپنے ایک کسی جو ہے وہ تیر انداز کو پہنچا کے اس سے کہا کہ تیر چلاؤ، میں ابراہیم کے خدا کو قتل کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ تو مشہور آدمی تھا، اس کے دور کی عمارتیں ابھی تک موجود ہیں۔ میں نے وہ مینار دیکھے ہیں جس مینار کے ساتھ وہ مچان بنائی گئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر چتا میں پھینکا گیا تھا، بلند و بالا میناروں کی طرح۔ شہر کے کھنڈرات موجود ہیں، نشانات موجود ہیں کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن وہ محض ایک مشہور آدمی تھا، معزز آدمی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان اس کے کھنڈرات کی وجہ سے نہیں، ایک مچھر کے ذریعے سے اسے مارنے کی صورت میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان اسے بنا دیا۔ تو سامعین گرامی، مشہور ہونا اور بات ہے، لیکن ابھی تک ہم فرعون اور نمرود کے راستے پر چلتے ہوئے اسی طرح کی شہرتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنی شہرتوں کو عزت کا نام دے کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں اور اپنے حوالے سے لوگوں کے اندر غرور اور تکبر کا شکار ہوا جاتا ہے۔ عزت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، میری زبان پہ ان کا نام آیا اور رحمۃ اللہ علیہ فوراً ان کی صفت کے طور پر، ان کی عزت اور احترام کے لقب کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نام آتا ہے تو ان کی عزت کا نشان بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ معزز آدمی تھے۔ سید ابو العالیٰ مودودی، علامہ محمد اقبال، جمال الدین افغانی، بہت ساری شخصیات، میں یہ صرف علامت کے طور پر بتا رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا کرتا ہے اسے زندہ و جاوید بناتا ہے۔
لوگ اس کا نام لیں تو احترام سے لیتے ہیں، تنہائی میں یاد کریں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں تو اس کی تعریفات اور اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کیسا اچھا آدمی تھا، اور عالم برزخ میں ان کی جو پذیرائی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جس طرح سے عزت عطا کر رہا ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور حشر کے میدان میں جو عزت انہیں عطا کی جائے گی، جو روشن تاج ان کے سروں پر رکھے جائیں گے، جس بلند مسند پر انہیں بٹھایا جائے گا، فرشتوں کی فوجیں باقاعدہ انہیں مرحبا کہہ کے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، وہ عزتیں تو صرف سوچی جا سکتی ہیں، ان کو بیان پورے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سامعین گرامی، آج کی مجلس کا پہلا سبق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی شخص مشہور ہو گیا ہے تو وہ معزز ہو گیا ہے۔ مشہور ہونا اور چیز ہے، معزز اور محترم ہونا کوئی اور چیز ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ عزتوں کا مالک جسے اللہ کہا جاتا ہے، جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، ہر اچھی بات اس کی طرف بلند ہوتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں، اچھے کلمات، اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اب اچھے الفاظ کیا ہیں؟ اس کی کئی شکلیں اور کئی صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں بڑی معروف ہیں، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جہاں انسانوں کو عزت عطا کی اور اس کا ذکر کیا، وہاں وہ لفظوں کو بھی باقاعدہ عزت عطا کرتا ہے، لفظوں کو معزز بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام پہلے انسان جو بشر کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے، ان کا پہلا قصہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ ان لفظوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جناب آدم سے خطا اور غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور ان کے رب نے راضی ہو کر، خوش ہو کر انہیں معاف کیا، اور اپنی معافی کا اعلان جناب آدم علیہ السلام سے یہ اس انداز میں کیا کہ آدم، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اور اگر واقعی تمہیں مکمل معافی چاہیے تو تم ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے استغفار کرو، یہ کلمات دہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ لفظوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ معزز لفظ اس کا اپنا کلام، اس کی اپنی آیات، اس کی اپنی وہ کتابوں میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے الفاظ ہیں جنہیں اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا، ایک ایک لفظ کو اللہ نے معزز بنایا، اور قیامت تک وہ تمام کے تمام الفاظ اللہ کے نزدیک معزز ٹھہرے رہے، اور جس نے بھی ان کو یاد کیا، ان کو دہرایا، ان کو سمجھا، انہیں بتایا، اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی نسبت سے ان تمام افراد کو بھی عزت سے نوازتا ہے، ان لفظوں کی وجہ سے بھی۔ جس نے اللہ کے کلمات کو پڑھا، اللہ نے اسے برکت سے نوازا، جس نے سیکھا، اللہ نے عزت سے نوازا، ہدایت روشنی سے نوازا، جس نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کردار میں وہ عزت شامل کر دی کہ صدیاں گزر جائیں اس کی عزت کم نہیں ہوتی، مسلسل بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کے رتبے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو کلمات ہمیں سکھائے، نبیوں نے وہ کلمات ہمیں بتا کر ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ان کلمات کو یاد کرو، دہراتے رہو، اور اس کے باقی جو تقاضے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کیے، یاد کرو، دہراؤ، غور کرو، اور جو اس کے اندر رہنمائی ملے اس کے مطابق اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سب کا تعلق انہی لفظوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اس لیے جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے وہ صرف ایک لفظ ادا نہیں کرتا یا ایک جملہ ادا نہیں کرتا، وہ اس پوری کائنات میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ ہمیں سنائی دے یا نہ دے، دکھائی دے یا نہ دے، لیکن اللہ کی کائنات میں ایک اللہ اکبر سے ہلچل مچ جاتی ہے، ایک سبحان اللہ سے، ایک الحمدللہ سے ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہزارہا فرشتے اسے ریکارڈ کرنے کے لیے دنیا میں اترتے ہیں اور اسے محفوظ کر کے اپنے اللہ کو خبر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے، خبر دیتے ہیں کہ اللہ تیرا ایک بندہ فلاں موقع پر فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا اور اللہ اکبر کہہ رہا تھا، تیری پاکی بیان کر رہا تھا، تیری عظمت کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ کائناتوں کا رب اس آدمی کا ذکر اپنی مجلسوں میں اٹھا دیتا ہے اور اس کو دہرا کے کہتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا تھا، تو اے فرشتوں گواہ رہو، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، بتاؤ کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا اعلان رب ذوالجلال جس انداز میں فرماتے ہیں، وہ تو کسی کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، صحیح مستند احادیث میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی اچھے آدمی کا، اللہ سے محبت کرنے والے آدمی کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اس کے اللہ کے ذکر میں وہ آدمی مزید مصروف ہو جائے اور اس میں زیادہ مگن ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے صرف یہ اعلان نہیں ہوتا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، دنیا میں جو انسان بستے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ اللہ فلاں سے محبت رکھتا ہے، ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو پیدا کر دو۔ یہ پیغام سینہ بسینہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے۔ کیسی بڑی عظمت ہے! اس لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ لفظ بھی معزز ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات، پاکیزہ کلمات اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ وہ کلمہ جو میں نے کہا، وہ جملہ جو آپ نے دہرایا، وہ آیت جو کسی نے پڑھی، ایک عمل تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ دیگر جو اعمال ہیں جس سے انسان کے اچھے کردار کا پتہ چلتا ہے اور اس کی دلیل بنتی ہے کہ یہ کام اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا، تو اس نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا اور ایک اچھا کام کر دیا۔ اب یہ اچھا کام اس کلمے کو مزید قوت عطا کرتا ہے اور اسے بلند کرتا ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا، آج کی دنیا میں سبھی لوگ یہ جانتے ہیں، راکٹ چلائے جاتے ہیں، میزائل اڑائے جاتے ہیں۔ کوئی راکٹ، کوئی میزائل خود سے نہیں اڑتا، ہر راکٹ اور میزائل کے پیچھے باقاعدہ ایک ایندھن کا حصہ ہوتا ہے، بہت طاقتور قسم کا۔ وہ ایندھن جب جلایا جاتا ہے تو اس کے زور سے وہ راکٹ پرواز کرتا ہے، وہ میزائل پرواز کرتا ہے۔ تو جتنا ایندھن طاقتور ہوگا اتنا ہی دور تک وہ میزائل جائے گا۔ ہماری انسانی مادی دنیا میں یہ ہم روزمرہ کی چیزیں اب جانتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں بھی کچھ ایسا ہی عمل مجھے محسوس ہوا اس آیت میں کہ میں نے ایک لفظ کہا اللہ اکبر، اس لفظ نے تو دروازے کے باہر نہیں پہنچنا، یہ عرش تک کہاں پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، کوئی اچھی بات بتائی، کوئی اچھا کام کیا، کسی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، اس کو رہنمائی عطا کی، تو تمہارا یہ والا کردار
ایندھن کا کام کرتے ہوئے تمہارے سبحان اللہ کو اللہ کے عرش تک پہنچا دے گا، تمہارے اللہ اکبر کو اللہ کے عرش تک پہنچائے گا۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور صالح عمل یہ اس کو بلند کرتا ہے۔ سامعین گرامی، ہم نے آپ کی مجلس میں اور ہم خود بھی سیکھتے ہیں، صالح کی بھی تفسیر 2-3 موقعوں پر ہم نے کی تھی، ذرا اس کو بھی تازہ کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں صالح نیک کے لیے نہیں استعمال ہوتا، صالح کارآمد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو قابل استعمال ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مائک اس وقت میری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے، تو یہ مائک عربی زبان کے اعتبار سے صالح ہے، یعنی یہ اس قابل ہے کہ یہ آواز کو بڑا کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ وقت بدل جائے، زمانہ بدل جائے، حالات بدل جائیں، تو چیز کی صالحیت کا یا اس کے صالح ہونے کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایک شخص نے گاڑی خریدی 22 کروڑ کی، سمجھتا ہے کہ میں نے قیمتی ترین جو ہے وہ چیز خرید لی ہے، اور وہ اس گاڑی پر بیٹھ کے سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ اچانک سامنے گلگت کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی پکا راستہ نہیں ہے، اس کی 22 کروڑ کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہو جائے گی، وہ اسے اوپر نہیں لے جا سکتی۔ وہاں اوپر لے جانے کے لیے اس کے سامنے خچر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ خچر عربی زبان کے اعتبار سے صالح سواری ہے، کیونکہ یہ اسے اس کے مقام تک پہنچائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کر لیجیے جو ہم نے مختلف مجالس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے 3 بڑی نعمتیں ہیں، مادی دنیا میں 3 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے، وہ اس کا فضل ہے، اس کی طرف سے رحمت ہے۔ فرمایا کہ البیت الصالح، اچھا گھر جس میں آدمی اطمینان سے سو سکتا ہو، اطمینان سے رہ سکتا ہو، اطمینان سے جی سکتا ہو، جو اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہتر ہو، وہ گھر البیت الصالح کہلاتا ہے۔ الزوج الصالح، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، جو اس کا جوڑا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے جذبات کو وہ جانتا ہے، وہ جانتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کی زندگی بڑے چین سے گزر رہی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صالح۔ المرکب الصالح، اچھی سواری۔ اور میں نے یہ مثال جو ابھی دی کہ 22 کروڑ کی گاڑی ٹھیک ہے، موٹر وے پہ بہت اچھی ہے، وہاں وہ صالح مرکب ہے، سواری ہے، لیکن پہاڑی علاقے میں، صحرائی ریت کے علاقے میں وہ ممکن ہے صالح نہ ہو، کہیں پر اونٹ صالح ہوگا، کہیں خچر صالح ہوگا۔ جو چیز انسان کے کام آ جائے وہ صالح ہے، وہ مفید ہے، جو انسان کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور انسان کا اچھا عمل اس کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، اور اللہ کی طرف جو بات بلند ہوتی ہے پھر وہ اسے قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے نتیجے میں وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی مصیبت دور کرتا ہے، اور اس کے لیے سہولت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں یہ حدیث پڑھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قصہ بیان کیا تھا، سبھی کو یاد ہوگا، تازہ کر لیجئے دوبارہ۔ وہ جو 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور ایک بڑی چٹان سوراخ پہ، دروازے پہ آ کے رک گئی، تمام تر زور لگانے کے باوجود وہ چٹان نہیں اٹھی، مایوس ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنی زندگی کا کوئی اچھا کام یاد کرو، اور اس اچھے کام کا وسیلہ دے کر، حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو،
تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو پتہ چلا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں اچھے عمل سے قبول ہوتی ہیں، اچھے کردار سے قبول ہوتی ہیں، اچھے اخلاق سے قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی اچھا سا کام کر کے اللہ کو اس کا حوالہ دے کر بتاؤ، اگرچہ وہ جانتا ہے لیکن وہ یہ سننا پسند کرتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، اب اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی یہ حاجت، یہ دعا تھی، اس کام کے بدلے میں اس کی اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تینوں بندوں نے جو اپنی اپنی داستان سنائی تو ان کی چٹان کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا، ان کا راستہ کھول دیا گیا، انہیں مصیبت سے نکال دیا گیا۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ یہاں العمل الصالح کے حوالے سے ایک بات اور اچھی طرح جان لیجئے کہ ہماری دنیا میں شیطان ہمارے دل و دماغ پر ایک اور طریقے سے حملہ بھی کرتا ہے، اور وہ صدیوں سے کر رہا ہے، بڑا تجربہ کار ہے اس معاملے میں۔ بہت سارے ایسے کام ہم سے وہ کرواتا ہے جنہیں ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے کام جو اچھے نہیں ہوتے، شیطان انہیں اچھا بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم انہیں اچھا سمجھتے ہوئے کرتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں یہی بات بیان کی گئی، یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور آج کے اس دور میں تو حیران ہو جاتا ہے کہ آدمی کیسے کیسے شیطان کے چنگل میں آ کر کیسی کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے عبادت کا درجہ دے کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا۔ دنیا میں شرک اور بت پرستی اور بدکاری اور بد اخلاقی، ان میں سے بیشتر کام شیطان کے اسی چال کی وجہ سے انسانوں نے کرنا شروع کر دی، اسی مکر کی وجہ سے کرنا شروع کر دی۔ شیطان نے کہا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور انسانوں نے وہ کرنا شروع کر دی اور یہ گمان کرنے لگے کہ واقعی ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین میں چلے جائیں، پاکستان میں بھی ایسی مثالیں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گی اور اس کے نشانات مل جائیں گے، کیونکہ ہر چیز تو انسان کے تصور کے ساتھ، وہم کے ساتھ، خیال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا۔ آپ جسے اچھا سمجھنا شروع کر دیں وہ اچھا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے۔ تو معیار اور پیمانہ کیا بنا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرار دیں وہی اچھا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول میں کی حضور اچھائی سمجھا نہ جائے وہ کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ ہندوستان کے کئی مندروں میں لوگ نہ صرف ننگے پاؤں جاتے ہیں بلکہ کپڑے اتار کے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے کئی معبدوں میں، عبادت خانوں میں لوگ چل کے نہیں جاتے، زمین کے بل گھسٹ کے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے بے شمار عبادت خانوں میں لوگ اچھا کھانا پیش کرنے کے بجائے گندا غلیظ سڑا ہوا کھانا وہاں پیش بھی کرتے ہیں اور کھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ شیطان نے انسان کو ذلیل و رسوا کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور اس سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جسے انسان اس وقت کرتے ہوئے یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اور واقعی ہم انسانی دنیا میں مسلمان بھی بعض اوقات اسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ دشمن کو قتل کرنا دنیا میں سال ہا سال اور ہزار ہا برس سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن شیطان دشمن کو قتل نہیں کرواتا، وہ دشمن کو ذلیل و رسوا کرواتا ہے۔ وہ اس کے جسم کے اعضاء کٹوا کے اس کے کاٹنے والے قاتل کے دل کو سکون مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیل میں ابال کر لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم نے واقعی انتقام لے لیا ہے، حالانکہ یہ سارے کام شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ دشمن کو قتل کرنا یہ تو اصحاب رسول نے بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن دونوں کے قتل میں فرق کیا ہے؟ ایک قتل اللہ کی مرضی سے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ایک شیطان کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی چال کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی لاش کو کاٹنے پیٹنے سے منع کر دیا، اس کو جلانے سے منع کر دیا، جانوروں کو جلانے سے منع کر دیا، کسی شکار کو سامنے رکھ کر اس پر تیر اندازی سے منع کر دیا، اس کو اذیت دے کر مارنے سے منع کر دیا، جبکہ یہ شیطان سب سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ موقع ملے تو کبھی دیکھیے چین کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، جب وہ جانوروں کو مارنا چاہتے ہیں تو ایسی ایسی بھیانک شکلیں باقاعدہ چینل پر موجود ہیں کہ آپ چینی چونکہ کتے وتے کھا لیتے ہیں، ان کے نزدیک حرام حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اس کتے کا گوشت زیادہ لذت سے کھاتے ہیں جسے سٹک مار مار کے کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد مار دیا گیا ہو، کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد۔ چینی اور جاپانیوں کو وہ مچھلی زیادہ لذیذ لگتی ہے جو مارے بغیر اس کے منہ کو کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اسے ابلتے ہوئے تیل میں پکا دیا جائے، اور پکی ہوئی حالت اس صورت میں پیش کی جائے کہ مچھلی باقاعدہ سانس لے رہی ہوتی ہے اور کھانے والے اسے زندہ حالت میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے شیطان کی ان چالوں اور مکر سے، یہ سارے کام العمل الصالح میں شامل نہیں ہیں۔ شیطان معمولی سی اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسے عزت سے ذلت کی طرف لے آتا ہے، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے مقابلے میں ظلم، جبر اور قتل اور اس حالت میں لے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل صالح نہیں رہتا۔ میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک مسجد ہے، باقاعدہ عبادت خانہ ہے، اور اس میں کوئی 40-50 آدمی ہیں، سب نے فقیروں کی طرح گدڑیوں کا لباس پہن رکھا ہے، اور سب اچھل کود رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گانے گا رہے ہیں، اور ساتھ اپنی میوزک جو ہے وہ اس کے مختلف آلات پکڑ کے کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تم یہ عبادت کر رہے ہو، اور جس اللہ کو تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تیسرے سامعین گرامی، ہمیں اپنے معاملات میں بھی دیکھنا ہے، بعض اوقات ہم بھی کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے وہم اور گمان کے اعتبار سے عمل صالح ہو، جبکہ وہ عمل صالح نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آسان سی بات ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کے بندوں سے پوچھ لیا کرو، اصحاب علم سے پوچھ لیا کرو، جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس طرح کروں کہ نہ کروں، اس وقت کروں کہ نہ کروں، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ کرنا چاہیے، یہ کام نہ کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ خبر لینی، یہ معلومات لینا، یہ پتہ کرنا، یہ طلب علم کا ایک خوبصورت ترین راستہ ہے، اور اللہ کے بندے جنہیں مومن کہا جاتا ہے وہ اس راستے کے مستقل مسافر رہتے ہیں۔ مستقل، کسی کی بھوک مٹانی ہو، کسی کی پیاس بجھانی ہو، کسی کو دوا فراہم کرنی ہو، یہ کام کر لیا جائے کہ تو آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی اور فوراً قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کا اور دعا کی قبولیت کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری اور آخری بات ہمیں بتائی، اس کے ساتھ ہم اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو برائیوں کے لیے مختلف قسم کے مکر کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی چالیں، ان کا مکر برباد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو، ان کے دھوکوں اور فراڈز کو ضرور برباد کرے گا۔ سامعین گرامی، اس میں یہ گمان مت کیجئے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ان میں سے بھی جو یہ مکر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اپنی امت، اللہ کے رسول کی امت کو، اللہ کے بندوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کے رہنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مکر اور فریب کے ذریعے سے انہیں پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ایک امید دلائی ہے کہ جو برباد ہونے والی چیز ہے وہ ان کے مکر ہیں، ان کی چالیں ہیں۔ ہر روز ایک نئی خبر خوفناک انداز میں سامنے آتی ہے اور بہت ساری مشکلات سے ہم گزر بھی رہے ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن گمان نہیں، یقین کر لیجئے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مکر کرنے والے ہیں برائی کے لیے، ناانصافی کے لیے، ظلم کے لیے، ان کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب حالات تبدیل ہوں گے، 75 سال ہو گئے ہیں، مکاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ماہ و سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اس کا وعدہ ضرور ہے کہ جو بھی مکار، چال باز، دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں جو اس قوم کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے مصیبتیں بناتے ہیں اور انہیں خوبصورت طریقوں سے پیش کر کے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے والے ہیں، وہ خود بھی فریب میں مبتلا ہیں اور ان کا یہ مکر یقیناً برباد ہونے والا ہے۔ اس لیے بربادی کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے قطعی طور پر ہمیں ان کے مکر میں اور ان کی بربادی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جو ان کے مکر میں شریک ہو گیا وہ اپنی بربادی کو لیے اس نے گویا کہ راستہ ہموار کر دیا، اور بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تھوڑی سی مصیبت سے بچنے کے لیے ان کے مکر میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کی چالوں میں ان کے شریک بن جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، بچپن سے ہم پنجابی کے یہ محاورہ سن رہے ہیں۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ کلہاڑی جو کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے، اور جب وہ کلہاڑی درختوں کو کاٹ رہی ہوتی ہے تو درختوں ہی کی ایک شاخ اس کلہاڑی کی مدد کر رہی ہوتی ہے، اس کا دستہ بنا ہوا ہوتی ہے، گویا کہ اس کا بازو بنتی ہے وہ لکڑی کی شاخ، حالانکہ اس کلہاڑی نے لکڑی ہی کو کاٹنا ہے، درختوں کو کاٹنا ہے۔ تو ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے وہ لوگ جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان مکاروں کا ساتھی بنتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ان کی کلہاڑی کا دستہ بن چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ دنیا اسی حالت میں بھی گزر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بربادی کے مختلف انداز ہیں، کبھی دنیا میں برباد ہوتا ہے، کبھی دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہوتا ہے، کبھی صرف آخرت میں برباد کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم کسی حالت میں بھی ان کی مکاریوں کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ 3-4 باتیں ہم نے پڑھی آج کی اس مجلس میں، یاد کیا، دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ انسان عزت کی بنیاد پر انسان ہوتا ہے، جسے عزت میسر نہیں ہے وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، وہ نباتات جمادات میں سے کوئی مخلوق ہے جسے عزت کے احساس سے محروم رکھا گیا ہے۔ دوسری بات، جو عزت چاہتا ہے
وہ عزت والے سے اپنا تعلق قائم کرے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے دنیا میں وہ معزز نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اللہ کے کلمات بھی معزز ہیں، ان کلمات کو یاد کیا جائے، سیکھا جائے۔ اور پانچویں بات کہ جو کلمات معزز ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے اور اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اچھا عمل، اچھا کردار، اچھے کام، اس کو سپورٹ کے طور پر ان کلمات کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ ایندھن ہے جو آپ کے اور میرے کلمات کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ اور آخری بات کہ دنیا میں مکر کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے جو لوگ برائیاں اور برائیوں والے راستے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو برباد کر کے رکھے گا اور وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی مرضی سے۔ ہمیں کم از کم کسی حال میں بھی ان کا حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔